گائز آج میں تھوڑا سا میری طبیعت خراب ہو گئی تھی تو بالکل رات کو کھانے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج بالکل ہی جو ہے نا وہ دماغ جو ہے وہ ہاں پڑھاؤں گا. ایون بچوں کو پڑھنے کے لیے بھی ابھی بٹھایا. تو گائز یہ جو جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یعنی میرے لیے کچھ باتیں کہنی بھی مشکل ہیں. جب میں آیا تھا پاکستان تو میں نے کبھی بھی یہاں کی ہسٹری نہیں پڑھی تھی، لیکن جتنی یعنی وہ معاشرتی علم ہسٹری نہیں ہوتی وہ ہر کوئی جانتا ہے. اور والد صاحب جو ہے وہ 80 میں سعودی عرب گئے تھے، تو اس کے بعد 18 میں ہم لوگ واپس آئے ہیں. خاص طور پہ میں والد صاحب آگے تھے 1-1.5 سال پہلے. تو جو یہاں پہ میں نے نظام دیکھا اس کے بعد یہاں پہ جس طرح سے گورنمنٹس چینج ہوئیں اور الیکشن وغیرہ گزرے میری آنکھوں کے سامنے، اور اس کے بعد جو حالات میں سختی سے سختی اور سخت ترین ہونا شروع ہوئے ہیں، تو میں ایک عام بندے کی جو ہے نا وہ آپ کو بتا سکتا ہوں، صرف یہی بتا سکتا ہوں کہ عام بندے کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. ان سخت حالات نے اور ان مشکلات نے مجھے عادی کیا کہ میں اس سسٹم کے بارے میں تھوڑا سا جانوں، تھوڑا سا پڑھوں، یہ کیا ہے، یہ کیسے چلا، اور کس طریقے سے ہم لوگوں نے یہاں پہ سروائیو کیا. اس کے بعد تو یہاں پہ دو نظام ہیں، ایک ہے امیر بندے ہیں اور ایک ہے غریب بندے، بیچ میں پسنے والے ہیں. سمپل اس ملک کا یہ نظام ہے. یہاں پہ ہر کوئی جو ہے وہ ایک دوڑ کے اندر ہے، جس کے اندر جھوٹ اور کوئی معنی نہیں رکھتا. واضح تفریق نظر آتی ہے ہر طبقے کے اندر. امیر جو ہے وہ بہت پراؤڈ ہے موسٹلی، یعنی سارے آپ کو وہ رنگ نظر آ جاتے ہیں، رنگ رنگ کا بندہ ہے، عوام کو پیچھے لگایا ہوا ہے، کسی نے کسی طریقے سے کسی نے کوئی نعرہ دیا ہوا ہے. اور عوام ان کھیلوں کی عادی ہے. جو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے، یہاں پہ جو میں نے سیکھا ہے، عوام ان کھیلوں کی عادی ہے. عوام عادی ہو چکی ہے. عوام نے وہ کھیل کھیلنا ہے، وہ خود کھیلنا چاہتے ہیں یہ کھیل. بہت کم ہے برداشت ایک دوسرے کے نقطہ نظر کی، اور قریبی سے قریبی دوست، کیونکہ میں کوئی کالج ٹائم کے تو دوست میرے ہیں نہیں یہاں پہ تو آ کے جو کاروباری دوستیاں ہی ہوئی ہیں، وہ تقریباً ان دا اینڈ کہانی یہی ہوتی ہے کہ وہ اگلا بندہ آپ کو یعنی کہ بس وقت گزاری کے لیے اور کام نکالنے کے لیے لے کے چل رہا ہوتا ہے اپنے ساتھ. تو بڑا بزنس مین جو ہے وہ پھر بھی بچ جاتا ہے. اس کے لیے یہاں پہ اس کو مراد دی جاتی ہیں، کتنے کتنے ارب روپے کی سالانہ سبسڈی دی جاتی ہے. اور چھوٹا بزنس مین جو ہے اس کا خون نچوڑا جاتا ہے. یہ نظام اس طرح کا ہے، اور اس نظام کے اندر کسی بھی انسان کا یا ایک کاروباری بندے کا پھلنا پھولنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ نظام ہے کہ آپ ایک بڑے ادارے سے لے لیتے ہیں ٹھیکہ، میں بھی لیبر ریٹ پہ، اور آپ نے لیبر ریٹ پہ ٹھیکہ لیا ہے اور آپ نے لیبر لگا دی، اور آپ کا وہ چیک بہانوں سے روکنے لگ جائیں گے، اور آپ کا 15-20 لاکھ روپے نیچے ہو جائے گا. اور جب آپ کو 15-20 لاکھ روپے ان کے نیچے لگ چکا ہوگا تو اپنی منمانیاں کرنے لگ جائیں گے. آپ جا کے وہاں پہ کس کو پکڑ سکتے ہو؟ آپ کارپوریٹ آفس کے اندر جاؤ گے، آپ کو وہ نیچے بٹھا دیں گے. آپ اکاؤنٹس کے اندر جاؤ گے، اکاؤنٹس کے اندر جاؤ گے تو اکاؤنٹس کے اندر وہ آپ کو بول دیں گے کہ جی آگے جو ڈیسک پہ بیٹھے ہوں گے وہ آپ کو کہہ دیں گے کہ جی نہیں ابھی تو وہ صاحب نہیں آئے ہوئے. بھلے وہ صاحب اوپر ہوں، بھلے وہ صاحب پچھلے دروازے سے نکل جائیں. ٹھیک ہے، اور بیسک یہ ہے کہ آپ ان صاحب کے پاس بھی چلے جاؤ گے تو صاحب کہیں گے بھائی یہ میرا ڈپارٹمنٹ تو نہیں ہے نا، یہ اکاؤنٹس ہے، اس کا پورا ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اس نے اپنے طریقے سے اور اپنے اس سے حل کرنا ہے. تو ایک سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم کے خلاف آپ نہیں لڑ سکتے. یہ واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں یہاں پہ کہ اس سسٹم کے خلاف آپ نہیں لڑ سکتے. آپ کیا کر لو گے؟ آپ کیس کرواؤ گے؟ کیا کتنی ہیئرنگ آپ اس کی بھگت سکتے ہو؟
بیسک ان دا اینڈ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہوتے. یہاں پہ بڑی کمپنیز کے پاس آپ جاؤ گے, وہ ڈیلز دے رہی ہوں گی, آپ ان سے ڈیل لو گے, آپ ان کو پیسے جمع کروا دو گے, وہ کہیں گے جی کہ ہم 20 دن کے بعد ڈیل نکل رہی ہے, آپ نے سپوز 80 لاکھ روپے جمع کروانا ہے, 1 کروڑ روپے جمع کروانا ہے سوری, آپ نے اتنے پیسے جمع کروانے ہیں, آپ وہاں پہ 80 لاکھ 1 کروڑ روپے جمع کرواؤ گے, اور جب جمع کروا دو گے تو اس کے بعد بولیں گے کہ 20 دن کے اندر یہ ڈیل نکلے گی, پلاٹوں کی فائلز نکلیں گی, وہ پھر آپ نے بیچنی ہے. پتہ چلے گا وہ 6 مہینے نہیں نکالیں گے. آپ کیا اکھاڑ سکتے ہو؟ یعنی ایک کمپنی ہے, کارپوریٹ آفس ہے اتنا بڑا, اس کے اندر آپ نے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں, آپ زیادہ زیادہ جا کے کہو کہ یار مجھے واپس چاہیے, وہ کہیں گے ٹھیک ہے یار, آپ کے انہوں نے اکاؤنٹس بنائے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار ہم اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں, جو نیکسٹ ڈیل آئے گی وہ آپ لے لیجئے گا. اکثر تو آپ کی بات سننے کو بھی وہاں پہ کوئی راضی نہیں ہوتا, کیونکہ 10 گارڈ سے گزر کے آپ نے نیکسٹ لیول والے افسر کے پاس جانا ہے, اور جو کرتا دھرتا ہے وہ تو بیٹھتا ہی نہیں ہے وہاں پہ. آپ کس کو پکڑو گے وہاں پہ؟ یہ واقعہ بھی میرے ساتھ یہاں پہ ہو چکا ہے. یہاں پہ ہر چیز کے اندر یعنی کہ ایک عجیب سی میں نے وہ کسک پائی ہے, ایک یعنی جو میری سمجھ سے باہر ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہاں پہ پیسہ نہیں کمایا, میں نے کمایا ہے, لیکن یہاں پہ جب آپ ایک کارپوریٹ سسٹم کے ساتھ جڑتے ہو جا کے, یعنی کہ آپ نے مزدوری کر لی, آپ نے جمع کر لیا, اور اب آپ گئے ہو کہ ہاں یار ٹھیک ہے اب میں یہ بڑی کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہوں, یا میں کسی کمپنی کا نام نہیں لے رہا یہاں پہ, کیونکہ وہ میرا ایجنڈا نہیں ہے کہ میں کسی کا نام لے کے اور کیونکہ یار یا تو دال ہو نا, دال کالی ہے تھوڑی بہت, وہ جب پوری دال ہی کالی ہو, کہیں نہ کہیں ایک آدھا دانہ نظر آ رہا ہو آپ کو چٹا پیلا, تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہو کہ ہاں یار وہ ایک دانے کا نام بھی لینا جو ہے نا پھر وہ ٹھیک نہیں ہے, کہ یہ بڑے اچھے ہیں اور باقی سارے جو ہیں وہ پھر باقی سارے. تو یعنی کہ پاکستان کا یہ حال بنا پڑا ہے. اب جب آپ نے جب کروڑ روپیہ جمع کرا دیا, اب ایک بندہ کروڑ روپیہ جمع کروا رہا ہے, یعنی کہ یہ میں آپ کو بتاؤں, اب میرے ساتھ میں اور بھی تھے بڑے, اور پرابلم یہ تھی کہ ہم کروڑ میں کھیلنے والے تھے, اگلے 15 کروڑ میں کھیلنے والے تھے, 5 کروڑ میں کھیلنے والے تھے, 8 کروڑ میں کھیلنے والے تھے. لیکن چھوٹا بزنس مین پاکستان میں بہت مشکل ہے سروائیو کرنا ایک چھوٹے بزنس مین کا. پراپرٹی کے اندر, کنسٹرکشن کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس طرح سے یہ واقعہ ہوا تھا, ہم نے کام کیا, ہم نے کام کمپلیٹ کیا, انہوں نے ہمارے چیک روک دی. اور کمپنیز اس طرح کا کچھ نہ کچھ بنا لیتی ہیں موضوع چیک روکنے کے لیے, کہ جس سے وہ کہ ٹھیک ہے یار آپ نے جو کرنا آپ کرو, آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہو, آپ کو ہم نے دینا ہی نہیں ہے. آپ آگے یعنی ایک تو میں نے ٹھیکیداری کا ہی بتایا, آپ آگے اگلے بندوں کے مزدوروں کے پیسے بھر بھر کے مر جاتے ہیں, اور وہ جو کمپنی ہے وہ روز ٹائی پینٹ کوٹ پہنتا ہے, اور پہن کے وہ آ کے بیٹھتا ہے بندہ, اور مالک تو بیٹھتے ہی نہیں ہے, اوپر موسٹلی کوئی نہ کوئی افسر صاحب بٹھائے ہوتے ہیں. ان سے جا کے آپ کتنا منہ ماری کر لو گے, کتنی آپ بات کر لو گے, ان کے تک پہنچنا ہی بہت مشکل ہے. میں نے آپ کو بتایا, وہ بولیں گے بھائی میری ڈومین نہیں ہے, بیٹا آپ جائیں جا کے, آپ یعنی پڑھے لکھے ینگ بچے ہیں, آپ جائیں جا کے, آپ اکاؤنٹس کے اندر آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کو سمجھ لگ جائے گی, جائیں وہاں پہ اکاؤنٹس میں جائیں, اکاؤنٹ والا آپ کو پورا وہ نکال کے ہاں جی یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. تو اب ہمارے اکاؤنٹس یعنی اس کا ہیڈ کون ہے, وہ نو بڈی ٹیل یو اس کا ہیڈ کون ہے, آپ کو کس کے پاس جانا ہے. آپ ڈیسک پہ بات کر رہے ہو, اور وہ بھی آپ کی باری سمجھو کہ ادھر ڈیسک پہ آئی ہے, کہ تقریباً کوئی 1 گھنٹہ نکالنے کے بعد, 40 منٹ بیٹھنے کے بعد, ویٹ کرنے کے بعد, جی سر, یس سر, نو سر کرنے کے بعد, اس کے بعد آپ وہاں تک پہنچے ہو اور اس بندے سے بات کر رہے ہو, اور آپ کے پیچھے جو ہے مزدور یا جو ڈیلز میں آپ کے پیچھے جو پبلک ہے وہ اسٹریٹ آپ کے ساتھ ہوئی ہے, اور اگلے آپ کی بات سننے کو راضی نہیں, کیونکہ وہ پروفیشنلز ہیں. ان کے مطابق آپ کچھ بھی ایک, اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے اوکے آپ کرو جو آپ کر سکتے ہو, ان کو اس چیز کا خوف نہیں ہے.
ان کا یہ ہے کہ 5 کیس پہلے ہمارے چل رہے ہیں، وکیل صاحب ہمارے اپنے ہائر کیے ہوئے ہیں، چلیں آپ آ جائیں جو کرنا ہے آپ دو ہاتھ ہو جائیں. بلکہ وہ تو چاہتے ہیں، کئی پارٹیز مجھے ایسی ملی ہیں یہاں پہ جو چاہتی ہیں کہ پھڈا بنے، یعنی ان کی یہ بدماشی کا عالم ہوتا ہے. اور یہ کہنے کے باوجود یہ جو بیوقوف ترین لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سمجھنے کے قاصر ہیں آپ. سیاسی جو علادین بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، جینیس جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں وہی پبلک، ایک ٹائم تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، وہ پی ٹی آئی کے اندر ایکٹیو تھے، وہی پبلک آج نون لیگ کے ساتھ پر پھیلا رہی ہے. اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے، یہ ہمارا قومی طریقے سے ہمارا یہ حال ہے، ایک قوم کی حیثیت میں ہمارا یہ حال ہے. اس میں یہ نہیں کہ وہ پٹواری کھا گئے تو وہ یوتھی اے کر گئے تو وہ اے کر گیا، یہ ایک قوم کے نظریے سے ہمارا یہ حال ہے. اور یہ بہت افسوسناک ہے کہ جس طرح سے میرا ایک ہوٹل ہوتا تھا، تقریباً 2 سال کے قریب یا 1.5 سال کے قریب وہ ہوٹل رہا میرے 2 یعنی کہ فاسٹ فوڈ پوائنٹ تھے. اور وہاں پہ جو ہے نا وہ گیس سپلائی ہوتی تھی. اور ایک دن مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں لیتا تھا گیس 210 روپے کی، اور ایک اور جگہ سے میں نے پتہ کیا اور وہ بندہ مجھے کہتا کہ اس بار تو 190 سے اوپر تو گیس ہوئی نہیں سردیوں میں، تو آپ تو کون 210 روپے 215 روپے کی لگاتا رہے. اور وہ سب سے ہنسی والی بات یہ کہ وہ بندہ میرا دوست تھا، ہم روز بیٹھتے تھے، روز آپس میں بات چیت کرتے تھے، روز ہماری بات چیت ہوتی تھی. اور اس نے ایک طریقے سے کوئی 80 90 1 لاکھ روپے کے نیچے ہوٹل کو کیا ہوا تھا. اور ہم تو خوش ہوتے تھے، کوئی اور ٹینشن نہیں، کوئی نہیں یار اینو جدوں بھی پیسے دئیے دے سکتے ہیں. لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ 15 20 روپے مہنگی لگا رہے ہیں، اور ان کو پکا ہے کہ کہاں پہ بھاگے گا، اس کو ایک دن اگر کچھ ہوگا تو ہم کہہ دیں گے کہ یار ہمیں آج ہی کلیئر کرو. بعد میں انہوں نے ایک بار مجھ سے شیئر بھی کی یہ بات کہ میں لوگوں کو 4 لاکھ 5 لاکھ کی گیس کے انڈر کر دیتا ہوں ہوٹلز کو، تاکہ وہ کہیں پہ بھاگ نہ سکیں، ریٹ پہ بحث نہ کریں. تو یہاں پہ تو پورا، اور اگر کوئی پیسے نہیں دے رہا پرابلم ہے. اب ایک گیس والے کا میں کام آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان میں لاہور میں کس طریقے سے بزنس چلتا ہے کہ اس کو وہ آپ اندازہ کرو کہ وہ فوڈ کی وہ ریڈ کروا دیں گے، وہ فوڈ آفیسر جو ہوتے ہیں ان کی. تو اتنا ہر کام یہاں پہ ایک الگ نظام سے الگ طریقے سے چل رہا ہے. اور یہ جو جس کام سے میں تعلق رکھتا ہوں کہ کنسٹرکشن ہو گیا اور پراپرٹی ڈیلنگ ہو گیا، اس کا تو بے انتہا کوئی آپ کر ہی نہیں سکتے اندازہ. آپ کو بہت بہت رنگ باز بندہ ملے گا اس میں. آپ کو خود ہی یہ سوچتا ہوں کہ راس آیا یا نہیں آیا، مجھ کو نہیں پتہ چلا. حقیقت بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ راس آیا یا نہیں آیا. میں حیران ہوا بس یہاں پہ. اس لیے اکثر جو باہر کی یہ ہیں جمپل اور وہ یہ نہیں یہاں پہ ایڈجسٹ کر پاتے، کیونکہ یہاں پہ ایک نظام چل چکا ہے، آوے گا بھائی آوے گا، جاوے گا بھائی جاوے گا. یعنی بندے ہر چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا جانتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو سیدھی سیدھی زندگی گزارتے آئے ہیں کہ دھوکہ نہیں دینا، سیدھا چلنا ہے، اگلے بندوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، وہ چیزیں یہاں پہ بہت کم ہیں. اور اس کے بعد چھوٹے بزنس مین کے لیے ایک اور پرابلم یہاں پہ جو ہے کہ یار آپ خود دیکھو، گورنمنٹ چینج ہو رہی تھی، بڑی میں کھلی بات چیت کرنے لگا ہوں، یعنی کہ کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی، جو یوتھی ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوگی، جو خاص طور پہ یوتھی ہیں ان کو بہت تکلیف ہوگی کہ یار عمران خان صاحب کو اندر کیا، 15 لوگ، پورا پنجاب 1 سال جو ہے یہاں پہ کسی کی گورنمنٹ نہیں رہی. 20 لوگ جو ہے وہ چوک بلاک کر کے بیٹھے ہوتے تھے، روڈز بلاک کر کے بیٹھے ہوتے تھے، پولیس کے ڈالے ان کی حفاظت کر رہے ہوتے تھے. اور اس کے بعد سبحان اللہ نئی گورنمنٹ آتی ہے پی ڈی ایم کی. اب میں بھی پٹواریوں کو پرابلم ہو یہ بات سن کے، وہ آتے ہیں، وہ نہ ادھر دیکھتے، نہ او دیکھتے، نہ تاؤ دیکھتے ہیں،
ڈائریکٹ 3% سے 6% ٹیکس، ڈائریکٹ ٹیکس پراپرٹی پہ، پراپرٹی پوری کی پوری انہوں نے آتے ہی قانون پاس کر کے تباہ کر دی۔ عمران خان صاحب نے پورا بلیک ہول دیا ہوا تھا، پورا اوپن ہینڈ دیا ہوا تھا کہ جس کا بلیک منی ہے سٹو سے وائٹ کرو، جس کے اندر ہمارا کام چل رہا تھا، لیکن اس کے اندر اتنی آرٹیفیشل انکریز آئی، اتنی آرٹیفیشل انکریز آئی کہ آپ یقین مانو کہ یعنی کہ ایسے انکریز آئی کہ ہم کیا بولوں میں۔ ایک پلاٹ جو ہے مہینے کے اندر 1 کروڑ کا پلاٹ جو ہے 1 کروڑ 15 کا پہنچا ہوا ہے۔ لوگ تو پاگل ہو گئے بھائی، اتنے کروڑ پاؤ تو کروڑ تے 15 کٹ لو، مہینے تو بعد بھائی 10 لاکھ روپیہ جیب چ رکھو۔ لیکن اس کے بعد وہ اتنی آرٹیفیشل بڑھتے بڑھتے اس جگہ پہ آ گئی جہاں پہ ایک انسان سے وہ کر ہی نہ سکے، اسے وہ برداشت ہی نہ کر سکے، وہ لے ہی نہ پلاٹ، وہ لے ہی نہ سکے۔ اس کے بعد یہ آتے ہیں تو یہ پٹوار خانہ یہ کھلتا ہے کہ آتے ہی جو ہے وہ چلو جی اب ٹیکس نے آ جائیں۔ تو میں کیا بولوں، نہ میں یوتھیوں کو کچھ بولتا ہوں، نہ پٹواریوں کو کچھ بولتا ہوں، کیونکہ اس ملک کا نظام ہی ایسے ہے۔ تو کیا راس آنا تھا؟ یہ ٹینشن میری بو رہی ہے، میری جو ہے اپنا ذہن بو رہا ہے۔ جو ذہن یہاں پہ آیا تھا پاکستان میں، یہ نہیں کر کے آیا تھا کہ یار بہت کچھ سوچ کے آیا تھا کہ یار کیوں میرا باپ سن 1980 میں یہاں پہ چھوڑ کے گیا اور اس کے بعد 2018 تک یا 17 تک وہ نہیں آیا جب تک اس کو بھیجا نہیں گیا۔ لیکن ایک محب وطن پاکستانی تھا، کہیں کی نیشنلٹی لینا اس کو لگتی تھی کہ نہیں یار، کہ لوگ کی کینیڈا تو بچے اس عمر سے لے کے آندے نے پاکستان، تو اسی اس عمر سے بچیاں نوں کینیڈا لے کے جائیے، میرے بچے میری اپنی ثقافت بھول جان گے اور یہ وہ۔ جبکہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، یعنی کہ ایک معصومیت دیکھیں، ایک محبت دیکھیں ملک سے، لیکن یہاں پہ تو یہ مایوسی ہے، یہ مایوسی بول رہی ہے میری یہ ایک کہ کیا سوچ کے آئے تھے یہاں پہ، یعنی کہ محافظ یہاں پہ کیا کرتے پھرتے ہیں۔ میں لائف میں وہ ٹائم گزارا ہے، وہ ٹائم دیکھا ہے یہاں پہ پاکستان میں۔ ادھر بھی کوئی بہت ممی ڈیڈی لائف نہیں تھی، لیکن یہاں پہ میں نے وہ انتہا دیکھی ہے کہ یعنی کہ ایک محافظ سامنے بیٹھ کے بول رہا ہے کہ یار میں ابھی تمہیں گولی مار دوں تو تم لوگوں کو میں یعنی کہ اندر ڈالوں، لتر ماروں، گولی ماروں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں نے ان سے بولا، میں کہا یہ آپ قانون کی حفاظت فرما رہے ہیں یا قانون سے آپ کھیل رہے ہیں؟ وہ کہتا پیارے بھائی یہاں پہ یہی چلتا ہے، آپ باہر سے ہیں، میں یہاں کا ہوں، یہ یہاں کا صاحب ہے۔ اب آپ بول دیں وہ، اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ پٹواری تھا یا وہ یوتھیا تھا۔ یہ نظام ہے اس ملک کا اور بہت زیادہ تکلیف دہ نظام ہے۔